ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رابعہ تو میں نے آپ لوگوں کو کل کچھ مشق دیا تھا نا، کچھ جملے ہم نے دیا تھا بنانے کے لیے آپ لوگوں کو۔ اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو ٹھیک سے جملے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو وہ جملے آپ ترتیب سے بنائے ہیں نا۔ ویسے پر سال ہی میں نے ان کو ترتیب دینے کے اور کس طرح سے جملے بنائے جاتے ہیں اس کی میں نے کافی مشق کرا دی تھی۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک سرسری طور سے اعادہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ عدد کی پوری بحث آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ نے دہرا لیا ہوگا۔ اچھا چلیے کوئی ایک جملہ بول دیجئے تو جس کو میں دیکھ لوں۔ کوئی ایک جملہ بولو جس کو میں دیکھ لوں کہ آپ نے کیا لگایا ہے۔ آپ بولو کوئی ایک جملہ۔ کتنے 7000۔ ہاں تو آپ نے اس کو کیا لگایا ہے ذرا بولو تو، کیسے لگائے ہو؟ 15 ٹھیک، و300 ٹھیک، و5,000 رجل ٹھیک ہے شاباش۔ اور باقی تمام ساتھی سن رہے ہو؟ اچھا اس کا ذرا یہ تو ٹھیک ہے، آپ اس میں چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اس کو دوسری ترتیب کے ساتھ بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ چلو بناؤ، اس کو بتاؤ۔ 5,000 و300 و 15 ہاں 11 سے لے کر کے 19 تک کی گنتیاں فتح پر مبنی ہوتی ہیں نا۔ و15 رجلا، بہت صحیح، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بتایا گنتیوں کی تذکیر تانیث کے تعلق سے اور گنتیوں کے اس تعلق سے کہ کب کون سا معدود اس کا کس حالت میں ہوگا، مفرد ہوگا اور جمع ہوگا یا کیا ہوگا اور کس حالت میں رہے گا، یہ سب میں نے بتا دیا۔ اور گنتیوں کی ترتیب میں نے بتائی کہ اگر کئی اسٹیپ کی گنتیاں ہوں تو پہلے چھوٹی پھر بڑی ایسے بھی لائی جا سکتی ہیں، یا پہلے بڑی سب سے بڑی پھر اس سے چھوٹی اور پھر اس سے چھوٹی، اس ترتیب سے بھی گنتیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے سمجھ میں بات؟ ہاں جی بولو۔ ہاں 9,999۔ کیا بولا تھا جی؟ میں جو جملہ میں بولتا ہوں 99,668 کیا؟ ہاں چلو کچھ بھی بولا تھا۔ 99,668 کون سی چیز؟ آدمی، ٹھیک ہے 99,668 ٹھیک ہے۔ اس کو بتاؤ کیسے بنائے ہو؟ ہاں پہلے چھوٹا پھر بڑا بنائے ہو نا۔ ہاں 68 و 600 و نہیں 90 رجل رہے گا۔ الفا کیوں رہے گا؟ اس وجہ سے کہ الف جو ہے نا یہاں 99 کی تمیز ہے اور رجل جو ہے یہ الف کی تمیز ہے۔ 99 رجل ایسا رہے گا۔ پھر سے بولو ایک بار، اس کو ایک بار پھر سے بولو۔ شاباش ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا الٹ کر کے بناؤ، سب سے پہلے سب سے بڑی پھر چھوٹی، تو کیسے لکھو گے؟ ہاں جی پھر سے بولو۔ 99,000 رہے گا۔ جب پہلے بڑی بولو گے نا تو 99,000 ہو گیا 99,000۔ اس کے بعد واو لگاؤ گے، ایک اسٹیپ ہر اسٹیپ کے بعد واو لگاؤ گے بیچ میں، ٹھیک ہے نا۔ و 600 ہو گیا، و
हाँ वसमानियतु व सित्तूना रजुलन ऐसे बनेगा। देखो तो बहुत ठीक है, ऐसे आप लोगों ने लगाया है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब मुमकिन है कि आपके समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो इसे मैंने दोहरवा दिया है, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगली बहस शुरू करते हैं और उस बहस का नाम है मवानिउस सर्फ, यानी गैर मुनसरिफ के नाम से ये चीज़ जानी जाती है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ जी, हाँ पेज नंबर तो हमारे में दिया हुआ 147। हाँ क्या कर रहे हो? एक लाख 2 लाख भी होगा, 1 लाख के लिए 100,000 बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 100,000 का 1 लाख होगा ना, अहमियत से 1 लाख आदमी कहना हो तो 1 लाख आदमी का मीन्स होता है 100,000 आदमी, है ना। तो क्या बोलेंगे? मिअतो अल्फे रजुलिन। पहले आप 1 लाख का बना लेंगे, 100,000 का खाली बनाओ तो 100,000 के लिए कितना हज़ार? 100,000। तो इसमें 100 गिनती है और 1000 ये तमीज़ है, तो बनेगा मिअतो अल्फिन। अच्छा 100,000 आदमी, अब आदमी चूंकि सबसे लास्ट में आ रहा है लफ्ज़, जो अल्फ की तमीज़ होगी तो मिअतो अल्फे रजुलिन ऐसा बनेगा। ठीक है ना। अब हम लोग अगली बहस शुरू करते हैं। ये तो हो गई गिनतियाँ, अब इसको आप लोग मश कर लेंगे तो इसको इस्तेमाल करने में गलती ज़्यादा नहीं होगी। हम लोग अगली बहस शुरू करते हैं मवानिउस सर्फ यानी गैर मुनसरिफ। कौन सी बहस शुरू करते हैं जी? गैर मुनसरिफ। देखो अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की ये बड़ी ज़रूरत पड़ती है, वरना एराब पढ़ने में आदमी नहीं पहचान पाता है तो एराब पढ़ने में बड़ी गलती कर जाता है। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि गैर मुनसरिफ का एक ख़ास एराब होता है। गैर मुनसरिफ पर कसरा नहीं आता है, जहाँ कसरा आना होता है वहाँ उसको फतहा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने रजुल पर अला दाखिल किया तो आप पढ़ेंगे अला रजुलिन, लेकिन अगर अहमद पर अला दाखिल करना हो या इब्राहिम पे अला दाखिल करना हो तो अला इब्राहिमिन तो नहीं पढ़ेंगे उसको। जहाँ गैर मुनसरिफ पर कसरा आना होता है, जर आना होता है, वहाँ उसको फतहा हो जाता है ना। हालत जर में वो फतहा के साथ है। हाँ तो अला इब्राहीमा पढ़ेंगे, अला अबारीका पढ़ेंगे, अला इस्माइला पढ़ेंगे, लेकिन अला वलदिन पढ़ेंगे, अला रजुलिन पढ़ेंगे, अला बिनतिन पढ़ेंगे, अला फरसिन पढ़ेंगे। तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं। गैर मुनसरिफ कैसे हम जानेंगे? हालांकि मोरब ये भी है, गैर मुनसरिफ को भी एराब दिया जाता है ना। हालत रफ़ा में कुछ होता है, हालत नसब में कुछ और होता है और हालत जर में बस थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ होना, ये इसमें मोरब की किस। हाँ जी, किताब आप लोगों के पास किताब है, तो अगर किताब आप लोगों के पास है तो उसमें सफ़ा नंबर 147 दिया हुआ है। अच्छा वो जो PDF आपके पास गया है उसमें पेज नंबर कुछ और है ना? अच्छा ठीक है, तो मैं PDF से बेटा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट किताब से पढ़ा रहा हूँ ना। मैं PDF देख लूँगा कि उसमें तुम लोगों के पेज में कौन सा पेज है। फिर मैं शरह क़तरुन नदा पढ़ा रहा हूँ, क़तरुन नदा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ क़तरुन नदा। आप लोग कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? क़तरुन नदा पढ़ रहे हैं ना, बल्कि क़तरुन नदा नहीं, क़तरुन नदा की शरह पढ़ रहे हैं, शरह क़तरुन नदा, वो शरह पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इसमें ठीक है मैं PDF ले लेता हूँ फिर, ताकि आपको बताने में आसानी हो कि कौन सा पेज है। ठीक है, तो मवानिउस सर्फ ये पागे अदद के साथ ही है, मवानिउस सर्फ लिखा है। हाँ तो देखो, अच्छा ये बताओ, गैर मुनसरिफ क्या हमेशा हर हालत में उसको एक ही एराब होता है कि उसका एराब भी बदलता है? गैर मुनसरिफ का एराब भी बदलता है? नहीं तो बदलता रहता है ना, खाली यही फ़र्क पड़ता है कि जब हालत जर में होता है तो फतहा के साथ हो जाता है, तनवीन नहीं आती है, अलिफ लाम, लेकिन एराब तो उसका बदलता रहता है। देखो
جاء ابراہیم رأیت ابراہیم، البتہ مرد تو بے آ گیا تب بھی ابراہیم بولتے ہیں. تو یہ بتاؤ یہ مبنی ہے غیر منصرف کی معرب؟ یہ معرب ہے، اس کا اعراب بدلتا ہے نا. ہاں تو یہ معرب ہے. اور تو یہ جان لو کہ غیر منصرف جو ہے یہ بھی اسم معرب کی قسموں میں سے ہے، یہ اسم مبنی کی قسموں میں سے نہیں ہے. تو اسم معرب کی دو قسم ہے، منصرف اور غیر منصرف. اسم معرب کی دو قسم ہے، منصرف اور غیر منصرف. تو منصرف اور غیر منصرف یہ کس کی قسموں میں سے ہے؟ اسم معرب کی کہ اسم مبنی کی؟ اسم معرب کے. اچھا اگر کوئی اسم ایسا آ جا رہا ہو جو مبنی ہو تو ہم اس میں منصرف اور غیر منصرف ہونے کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ جب منصرف غیر منصرف ہونا یہ معرب رہے گا تب اس میں ہم سوچیں گے کہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ معرب ہی نہیں رہے گا، مبنی رہے گا، تو ہم اس میں کیا سوچیں گے کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے مان لیجئے کوئی اسم ہے جیسے حاذا، حاذا بھی تو ایک اسم ہے کہ نہیں؟ اب یہ معرب ہے کہ غیر یہ کیا نام ہے، مطلب مبنی ہے. معرب ہے کہ غیر معرب، یعنی معرب ہے کہ مبنی ہے، یہ مبنی. اب اگر اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف حاذا، تو آپ کیا بولو گے؟ غیر منصرف بولو گے. آپ یہ بولو گے کہ یہ تو مبنی ہے اور منصرف غیر منصرف ہونا یہ تو معرب کی قسموں میں سے ہے نا، معرب رہے گا تب بتائیں گے. اچھا دیکھو، جیسے مان لیجئے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر. فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر. اگر میں آپ سے پوچھوں ولدن کون سا فعل ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ امر ہے؟ ولدن یا الولد کون سا فعل ہے بتاؤ؟ آپ کہیں گے کہ یہ تو فعل ہی نہیں ہے، تو کیا بتائیں کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ امر؟ ارے بھائی فعل ہوتا تب نہ سوچتے کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ امر ہے. جب یہ فعل ہی نہیں ہے تو ہم کیا بتائیں گے کہ یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ امر ہے؟ اسی طرح سے اگر میں آپ کو کوئی آدمی کوئی اسم مبنی دے اور اس کے بارے میں پوچھے کہ ذرا سوچ کے بتاؤ کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں منصرف اور غیر منصرف کی بات ہی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اسم مبنی ہے اور منصرف غیر منصرف یہ ہونا یہ اسم معرب کی قسموں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں ایک چیز ٹھیک سے سمجھ لیں اس چیز کو کہ نہیں. یعنی اگر کوئی اسم ایسا ہے جو مبنی ہو تو وہ منصرف اور غیر منصرف کی بحث سے خارج ہوگا، یعنی اس میں منصرف غیر منصرف نہیں بحث کی جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا اگر کوئی پوچھے یفعلو یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف، تب کیا بتاؤ گے؟ یفعلو فعل ہے، فعل مضارع ہے، تو یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ منصرف ہے. تم لوگ یار پگلا گئے ہو. منصرف غیر منصرف ہونے کے لیے اسم ہونا چاہیے اور اس میں معرب ہونا چاہیے. 2 چیز ہونا چاہیے تب اس میں سوچیں گے منصرف غیر منصرف. اسم ہونا چاہیے نا. اور کیسا اسم ہونا چاہیے؟ اس میں معرب ہونا. جب اسم رہے گا اور معرب رہے گا تب ہم اس میں بحث کریں گے کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف. اور اگر وہ اسم ہی نہیں ہے، فعل ہے، تب سوچیں گے ہم. آپ سے کوئی پوچھے یہ فعل یہ منصرف کہ غیر منصرف، تو آپ کہیں گے یہ تو فعل ہے اور منصرف غیر منصرف ہونا یہ تو اسم کا خاصہ ہے نا. آپ سے کوئی پوچھے حاذا یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف، تو آپ کہیں گے یہ تو مبنی ہے اور منصرف غیر منصرف ہونا یہ تو معرب کی قسموں میں سے ہے. آپ سے پوچھے یہ فی اعلیٰ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف، تو آپ کیا بولو گے؟ آپ کہیں گے یہ تو حرف ہے اور حرف میں یہ منصرف و غیر منصرف حرف میں ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ منصرف غیر منصرف اس میں معرب ہے اور حرف یہ اس میں معرب ہے ہی نہیں، تو اس میں بحث ہی نہیں کریں گے. تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے انشاءاللہ کل؟ ہم لوگ منصرف اور غیر منصرف، آج میں نے اتنا بتا دیا منصرف غیر منصرف اس کے کتنی علتیں ہیں. منصرف اور غیر منصرف میں غیر منصرف کے لیے کچھ علتیں پائی جانی چاہیے نا.
آپ پہلے تمام علتوں کا نام یاد کر لو، جیسے عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، یہ سب نام آپ نے بہت پہلے پڑھ لیا ہوگا۔ اب ان کی خصوصیات، تو یہ 9 اسباب ہیں، یہ 9 علتیں ہیں، 9 اسباب ہیں۔ ان میں کچھ اسباب ایسے ہیں جو اکیلے ہی کسی اسم کو، اسم معرب کو غیر منصرف بنا لیتے ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا سبب ان 9 میں سے ملنا چاہیے، تب دو کے ساتھ ایک کسی اسم معرب کو غیر منصرف بناتے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے، ہلکے ہلکے تفصیل ہم نے جماعت ثانیہ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، لیکن پورا تفصیل سے ٹھیک انداز میں ہم لوگ اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس کو پہلے پورا یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اچھا، تو کل ہم انشاءاللہ آپ کو غیر منصرف کی بحث پڑھائیں گے، اس کے اسباب میں سے ایک ایک کر کے تفصیل سے مثال ساتھ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔